معزز حاضرین، اس بارگاہ قدسیہ میں جہاں شریعت غالب ہو، جہاں ہر دل پر طریقت پہرا دے رہی ہو، جہاں نگاہیں محبوب کی تلاش میں لگی، ہر فرد دل کے دریچے کھول کر آمد یار کی انتظار میں کائنات سے بے خبر ہو، اور اس سارے عاشقوں کے قافلے کے رہنما پشت پناہ اور پاسباں دائیں بائیں خاندان گولڈوی کا ہر فرد کامل مرد کی حیثیت میں، ہر فرد کامل مرد کی حیثیت میں پاسباں بھی ہو، نگہباں بھی ہو، رہنما بھی ہو، پشت پناہ بھی ہو، منزل سے آگاہ بھی ہو، اور قافلے کے فرد فرد سے شناسائی بھی ہو، اور ہر قدم استقامت سے اٹھے، اور ہر قدم نگاہ کے تعاقب میں ہو، اور محبوب بے پردہ پورے قافلے کے لیے دامن دل بچھا کر سرے راہ انتظار میں ہو، وہاں کچھ کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ ایک جلیل القدر استاد العلماء جن کی تحقیق اور جن کے استفسار اور جن کے علمی کیفیات اور گہرے ذخائر میں معتزلی کے بعد یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا ہر دور برادری ہمارے لیے کامل دلیل کے طور پر ثابت ہے۔ انہوں نے ایک بات فرمائی کہ بڑی دل کو لگی، یہ کتنے لوگ یہ خود آئے یا کسی نے بھیجے، یہ خود آئے ہیں یا کسی نے بھیجے۔ حضرات، یہاں میں انہی کی اس مقدس بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اس جملے کے اندر برکت واقع ہو۔ یہ ابتدا میں جب جسم و جان کا سلسلہ ابھی نہیں تھا، صرف ارواح کی کیفیت تھی اور جسم متعین متعارف نہیں تھا، تو سب ارواح ایک جگہ جمع تھے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے جلال الجمال کی جب تجلی فرمائی تو تین حصے ہوئے، ایک پر مسلسل نور پیرا لیتا رہا، اور ایک تو تھوڑی سی چمک لگی تو ختم ہو گئی، اور ایک اندھیرے میں رہے جو مسلسل نورانی شعاؤں کے اندر جو ارواح رہی ہیں وہ انبیاء و مرسلین و صالحین اور ان کے متبعین کی ارواح تھی۔ وہاں ہر روح نے ایک دوسرے کو پہچانا، جس روح نے جس کو دیکھا وہی آشنائی قائم ہوئی، اور اس عالم میں اسباب و تکمیل میں وہ جب پہنچے تو اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑ سکتے جب تک وہ ایک دوسرے کو دیکھ نہ لیں، وہ ایک دوسرے کی جاری نبھا نہ دیں، تو نہ جانے اس خاندان گولڈوی کے تمام افراد کو کتنے کروڑ روح نے دیکھا ہوگا، اور وہ اس وقت تک دنیا نہیں چھوڑیں گے جب تک یہاں حاضری نہ دیں گے۔ حضرات، کوئی شبہ نہیں، آنا بھی ہے اور جانا بھی ہے۔ کیسے لوگ آتے ہیں سب کو معلوم ہے، اور جاتے کیسے سب کو معلوم ہے، اور ایک چلاتے ہوئے جاتے ہیں اور ایک پوری کائنات کو رولا کے جاتے ہیں۔ خود رو کے جانے والا اور ہے، کچھ لوگ ایسے جو جاتے ہیں تو رو کے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے خود ہنستے ہوئے جا رہے ہیں، کائنات کو رلاتا ہوا جاتے ہیں۔ خود کیوں ہنستے ہیں؟ انہیں منظر نظر آتی ہے، انہیں محبوب نظر آتا ہے۔ ایک مرتبہ برمنگھم میں، انگلستان برمنگھم میں میرے ہاں چھوٹی جگہ ہے، تو قبلہ اعظم اعلیٰ حضرت بھی نصیر الدین نصیر وہ تشریف فرما تھے، تو ان کی خوبصورت گفتگو گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ رہی۔
ایسے لگتا ہے کہ یہ سارے ایک قافلہ لگتا ہے کہ ابھی ابھی جنت کی طرف ساری کائنات آ رہی ہے اور جنت کے مین گیٹ پر بھی نصیر الدین انتظار کر رہا ہے. میں نے سنیے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ نے بھی نصیر ہے. اس میں کوئی شک نہیں آپ نے بھی نصیر ہے اور نصیر ہی آپ ہے. بڑی مزے کی بات ہے سر. ذہن دل کا طریقہ کھول کے سنو. وہ جملہ انشاءاللہ دل سے جان دے گا. او ڈیرے بستے رہتے ہیں جتنے دل کا دماغی بستا ہے. او ڈیرے بستے رہتے ہیں. میں اپنا ذوق آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. او ڈیرے بستے رہندے نے جتھے دل پر ماہی وسدا ہے. او کھیتی مول نہ سکتی ہے جتھے آمدانی وسدا ہے. او کھیتی مول نہ سکھ دیے جتھے آمدانی وسدا ہے. ایک بات ہوتا ہے رات جہاں زبان کام نہیں دیتی وہاں آنسو کام دیتے ہیں. اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نظر آگے جاتی ہے, نظر چلتی رہتی ہے, قدم بڑھتے رہتے ہیں, مگر ایک مقام ایسا آتا ہے کہ نہ نظر آگے جاتی ہے نہ قدم بڑھتے ہیں. نظر کو منظر ملتا ہے اور قدم کو منزل ملتی ہے. وہ محبوب کی بارگاہ ہے, وہ محبوب کی بارگاہ ہے. جیسے مرید کی ایک رفتار ہے وہ مراد کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے. محب کا ایک مقام ہے کہ محبوب کے جلووں میں گم ہو کر نظر اس کے قربان کرتا ہے. عاشق کا ایک مقام ہے معشوق کی بارگاہ میں مٹ جاتا ہے. اور محب کا ایک مقام, طالب کا ایک مقام ہے کہ وہ مطلوب کی بارگاہ میں جا کر اس کی نظر بھی رکتی ہے, اس کی قدم بھی رکتا ہے. یہ وہ مقدس آستان ہے جہاں طریقت بھی ہے شریعت بھی ہے. وہ مقدس آستان ہے جہاں طریقت بھی ہے شریعت بھی ہے حقیقت بھی ہے محبت بھی ہے صداقت بھی ہے دیانت بھی ہے متانت بھی ہے مربت بھی ہے سول بھی ہے سال بھی ہے عشق بھی ہے جنت بھی ہے طرف بھی ہے حلق بھی ہے. ساری کیفیات حیات مال بھی یہاں اس آستانے میں موجود ہے. مگر ایک بات بس کرتا ہوں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں گزارش کی کہ میں اے اللہ کریم کہاں کب کیسے تجھے پاؤں. میں کہاں کب کہاں تجھے پاؤں. تو اللہ نے جواب دیا داؤد علیہ السلام یہ آپ کی ہمت ہے. جب ملو جہاں ملو جیسے ملو یہ تیری ہمت کی بات ہے. کیونکہ تو نے کہا کہ میں کہاں کب ملوں. اگر تو یہ کہتا کہ تو مجھے کب ملے گا تو یہ میری ذمہ داری ہوتی, میں بتاتا کہ ابھی ملتا ہوں تمہیں. تو نے جب اپنی طرف منسوخ کی ملاقات کی شوق تو اس لیے یہ ذمہ داری تیری ہے. حضرات جب گھر سے چلو تو کبھی نہ کہنا میں پیر کے حضور جا رہا ہوں, یہی کہنا میرا شیخ مجھے بلا رہا. اور ہمیشہ اب شیخ سامنے ہو یا دور. دور کا لفظ میں سے کہتا ہوں کہ یہ جسم دوری کا قائل بھی ہے اور قرب کا مائل بھی ہے. یہ روح ہے جس کے لیے کوئی گھر و دیوار نہیں ہے, کوئی گھر و دیوار نہیں.
اختتام آپ ارشاد فرماتے ہیں فقیر جس قبر میں ہوتا ہے الفے آپ میں قبر ہے، الفے آپ میں قبر ہے، ورنہ کہاں قبر ہے؟ اللہ کے محبوب، اللہ کے پسندیدہ جب اللہ کے جنموں میں گم ہوتے ہیں تو وہ انوار ہی اس کی قبر بنتے ہیں۔ یہ زمین کے نیچے جانا تو نبی پاک نے فرمایا جہاں تک نظر جاتی ہے وہیں تک مومن کی سیرگاہ ہوتی ہے، اور نظر بائیں بھی جاتی ہے دائیں بائیں بھی پھیلتی ہے۔ جناب فرماتے ہیں کہ جس قبر میں اس اللہ کے درویش کو، فقیر کو، مرد حق آگاہ کو لٹایا جائے تو 6 سمتیں، نیچے، اوپر، دائیں، بائیں، پاؤں کی طرف، سر کی طرف۔ تو قبر پر جو مٹی ڈالتے ہو اس مٹی کا جو آخری اوپر والا ذرہ ہے اس ذرے سے لے کر جو اس کی پشت کے ساتھ لگی ہوئی مٹی ہے اس کے ذرے ذرے تک، اور وہاں سے پاؤں اور پاؤں سے سر کی طرف دائیں بائیں اس قبر کا سارا ماحول، چاہے فرش ہو یا عرش ہو، چاہے دائیں ہو یا بائیں ہو، ہر 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 ذرہ، ہر ذرہ ذکر الہی، نور الہی اور قرب الہی کی کیفیت سے سرشار رہتا ہے۔ کیوں کہ وہ ذکر والا وہ مذکور بن کے گیا، وہ ذاکر محبوب بن کے گیا، اور جب کوئی کسی کو محبوب بنایا جائے تو حجاب اٹھ جاتے ہیں، اور دنیا میں کثافت جب لطافت پر غالب آئے تو دوریاں ہوتی ہیں، اور یہ عوام کا حصہ ہے۔ جب لطافت کثافت پر غالب آئے تو دوریاں قرب میں جم ہوتی ہیں، یہ خواص کا حصہ ہے۔ خواص زمین پر ہوں تو بھی خاص، قبر میں ہوں تو بھی خاص، گھر میں ہوں تو بھی خاص، مسجد میں ہوں تو بھی خاص، آرام میں ہوں تو بھی خاص، سجدے میں ہوں تو بھی خاص۔ خدا کسی وقت ان کے دل، دماغ، روح، تن و من اور ظاہر و باطن کو اپنے نورانی کیفیات سے خالی نہیں فرماتا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس جگہ آپ پہنچے ہوئے یہ مرکز نور نہیں؟ اگر یہ مرکز نور نہیں تو پوچھو دل سے سرور کیوں ہے؟ یہ ضرور کوئی دیتا کہ مرکز نور ہے، اور مرکز نور اسی لیے ہے کہ مقام حضور مل گیا، اور جب مقام حضور ملے تو حجاب اٹھ گیا، دوری اٹھ گئی، قرب مل گیا۔ تو آپ تو قرب پہ نہ پہنچے مگر ان کے قدموں کے ساتھ تو مل گئے جو حضوری کے وقت پر ہے۔ معزز حاضرین، آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو ساری دنیا میں وہ جو دنیا میں بھی وفادار رہا، جو قیامت میں بھی اپنی وفاؤں کا سودا کو عطا فرمائے گا۔ خدا اسی وفا میں رکھے اور اسی کیفیت میں رکھے۔ یہ وفا کا سفر ہے، یہ حیا کا سفر ہے، یہ محبت کا سفر ہے، یہ دینی دنیاوی لطافتوں کا سفر ہے، یہ کثافتوں کو جلا کر لطافتوں کا سفر ہے۔ اللہ اس مقدس، معزز، محترم، منور خاندان کے ایک ایک فرد کو 7ویں آسمان کا ستارہ بنا کر ملت اسلامیہ کی رہنمائی کا فریضہ ادا کرنے کے لیے طویل زندگی سے اللہ تعالیٰ معزز، مجلہ، روشن، منور رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔